وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ور تمام خارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک خودکش کے علاوہ 4 خوارج کامیاب آپریشن کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ اس وقت کالج کی عمارت کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اس کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر عبداللہ محمد، اس پر اس سے بات کریں گے۔ عبداللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، کیا تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا؟ جی سمیہ، اس آپریشن کو اب مکمل کر دیا گیا ہے۔ 48 گھنٹے پر مبنی اس آپریشن میں یہ ایک مشکل آپریشن تھا جس کو سیکورٹی فورسز نے انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچایا۔ کیڈٹ کالج وانا جو شمالی وزیرستان میں ہے، یہ ایک تاریخی کالج ہے جس پر گزشتہ روز جو ہے وہ دہشت گردوں نے سب سے پہلے کالج پر حملہ کیا اور پھر وہاں پر وہ ایڈمنسٹریٹو بلاک میں جو اسٹوڈنٹ بلاک کے سامنے بلاک ہے اس میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو اب سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ تمام کلیئرنس آپریشن اب مکمل ہو چکا ہے اور اس عمارت میں موجود تمام خوارج جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ایک خودکش کے علاوہ 4 خوارج کامیاب آپریشن کر کے ان کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ہر آپریشن کے بعد ایک سینیٹیشن آپریشن ہوتا ہے جو اس وقت جاری ہے، اور اس کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو جس کالج کے اندر تقریباً 500 سے 600 طالب علم اور اس کے ساتھ ساتھ کالج کا سٹاف اور اساتذہ موجود تھے جس وقت یہ دہشت گرد یہاں پر داخل ہو گئے، تو اب تک جو ہے وہ شام کو تقریباً 350 طالب علموں اور اساتذہ کو ریسکیو کیا گیا تھا، اور اب یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ 600 کے لگ بھگ اساتذہ اور کالج کا سٹاف جو ہے ان کو بحفاظت وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور اس بلڈنگ میں موجود تمام جو خوارج ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ جی اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، آپ نے اس سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ 4 دہشت گرد اندر موجود ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، بارودی سرنگیں بھی وہاں پر ہیں، آپ نے کہا سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے، تو بارود سے متعلق کیا بتا سکیں گے آپ ہمیں، اور اندھیرے کے باعث اس آپریشن میں کسی مشکل کا سامنا تو نہیں رہا؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر سویلین تھے، طالب علم تھے، اس کے ساتھ ساتھ کالج کا سٹاف تھا، تو اس آپریشن کو ایک ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ پھر لیڈ کیا جاتا ہے۔ جو روایتی جنگی ٹیکٹکس ہے اس کی طرح نہیں لے کے جاتے، کیونکہ سب سے پہلی پریورٹی ہوتی ہے وہ طالب علم ہوتے ہیں، لیکن وہ بحفاظت اس کو نکال دیا گیا۔ اب چونکہ ایک سیکورٹی کلیئرنس چل رہی ہے، جو دہشت گرد وہاں موجود تھے ان کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے بعد ایک کلیئرنس آپریشن چل رہا ہے۔ یہ ایک سینیٹیشن آپریشن کا دوسرا کور ہوتا ہے کہ شاید بلڈنگ کے اندر کوئی ٹائم بم رکھا گیا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بارودی مواد ہو جس کو اڑانے کا خدشہ ہو، تو انتہائی احتیاط کے ساتھ اور پروفیشنلزم کے ساتھ اس آپریشن کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اب جب سینیٹیشن آپریشن مکمل ہوگا، صبح بھی آپریشن، کیونکہ رات کا اندھیرا ہے تو صبح بھی ایک پروسیس جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ بلڈنگ جو ہے عبداللہ، جو آج واقعہ رونما ہوا پہلے اسلام آباد میں اور اس کے بعد وانا میں، اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر اور سیکیورٹی امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس قسم کی ہدایات جاری کی گئی ہیں دیگر تعلیمی اداروں کے لیے؟ کیا تمام سکولز بند رہیں گے؟ نہیں، یہ تو ایک، کیونکہ 2014 کے بعد جب آرمی پبلک اسکول کا حملہ ہوا تھا اس میں 100 معصوم، جو 100 سے زائد معصوم طالب علم تھے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، اور اس کے بعد ملک میں کئی روز تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے بند رہے۔ لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ تھریٹ الرٹ تو ہے، تعلیمی اداروں کے لیے ایک چیلنج تو ہے، لیکن اگر تعلیمی ادارے بند ہوں گے تو پھر ایک پیغام جائے گا کہ شاید پاکستان کے اندر جو عبداللہ، غالباً آپ سمجھ نہیں پائے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سیکیورٹی سے متعلق کس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں خدا نخواستہ کسی بھی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے؟ یہ بالکل اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا گزشتہ مہینے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 25 اکتوبر سے لے کر 11 نومبر تک پاکستان میں کوئی سیکیورٹی کا بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا ہندوستان میں بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 8 اور 11 نومبر کے درمیان بہار کے الیکشن ہے، تو ہندوستان کے اندر جب اس طرح کے الیکشن ہوتے تو اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے، کیونکہ مودی
جو بی جے پی کی حکومت کا طرز ہے وہ یہی ہے کہ پھر وہ اس طرح کے واقعات کو پیش کرتے ہیں. تو اس وقت تو سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہے. ابھی تک کوئی جو ہے صدر زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود ہیں, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل اہم ملاقاتیں ہوگی کیونکہ پاکستان کے لیے ایک ریڈ الرٹ ہے کہ ایک تو وفاقی دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا, پھر کیڈٹ کالج وانا کو نشانہ بنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہ انفلٹریشن بڑھ گئی ہے اور دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو تعلیمی ادارے تو بند نہیں ہوں گے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہوتی ہے, وہ نہ صرف بارڈرز پہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس اس طرح کی حالات آپ میں. نے بارڈر کا ذکر کیا, یہیں سے میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گی, اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر بارڈر پر نگرانی کس قدر سخت کر دی گئی ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ تقریباً 2500 کلومیٹر سے زائد ہے, اور اس پر پاکستان نے فینسنگ کا نظام بھی لگے, باڑ بھی لگائی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جدید جس طرح جنگی وارفیئر میں تبدیلی آتی ہے تو پاکستان نے جدید کیمرے جو ہے وہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ وہ بھی لگائے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرون سے بھی بارڈر کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات چونکہ بہت زیادہ خراب ہے تو بارڈر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس کو ایک سینسیٹیو زون قرار دے کر بارڈر کو مسلسل نگرانی اس کی جاتی ہے. تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, اور جب واقعات ہو رہے ہیں, جب اندرونی سیکیورٹی کے ادارے جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو پھر مزید انفلٹریشن کا خطرہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ اکراس دی بارڈر دوبارہ یہاں داخل ہوتے ہیں. تو یہی وہ صورتحال ہے کہ بارڈر کے اوپر نگرانی جو ہے وہ مزید سخت کی جاتی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فضائیہ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی آتی ہے مختلف ڈرون سے, اور جو ہمارے پاس جدید وار اکوپمنٹ سے ان سے بارڈر کی نگرانی کی جاتی ہے. تو یہ ایک فیز ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اربن ملیٹنسی ہے, شہری علاقوں میں دہشت گردوں کا اتنا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ جدید سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہو جاتی ہے, مختلف سرچنگ آپریشن ہوتے ہیں, جدید جو کال سسٹم ہے ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, مختلف جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے. تو اس وقت سیکیورٹی جو ہے وہ تو ہائی الرٹ پہ ہے, اور تاکہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے. اچھا یہ بتائیے عبداللہ, آپ نے کہا کہ سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے, اور کیا اس سے متعلق کسی قسم کا ٹائم فریم دیا گیا یا صبح تک بتا دیا جائے گا کہ آپریشن مکمل ہوا یا نہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ تقریباً 48 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ یہ دہشت گرد وانا کیڈٹ کالج میں موجود رہے, اور انہوں نے چونکہ اندر انہوں نے سی سی ٹی وی کا جو نظام تھا ان کو مکمل ڈیمیج کیا تھا تاکہ ان کی نقل و حرکت کا کسی کو پتہ نہ چل سکے. تو اگر 48 گھنٹے سے زائد کا وقت انہوں نے وہاں پر گزارا ہے تو اس سے سیکیورٹی اداروں کے لیے مزید وہ مطلب ڈیپ انداز میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں وہاں پر کوئی گھنٹے یا 2 گھنٹے کا ٹائم بم تو نہیں رکھا گیا, یا وہاں پر جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ آئی ای ڈیز کا ہوتا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد جو ہے, کیونکہ آئی ڈیز جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ زمین میں فٹ کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں پھر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور سب سے پہلے جب اس طرح کی کلیئرنس آپریشن ہوتی ہے تو وہاں پر مزید کیجوالٹیز کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ سیکورٹی فورسز مسلسل قربانی دے رہی اور دیکھتی ہے کہ کیا بلڈنگ کے اندر کوئی ٹائم بم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بم سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ آئی ڈیز کا ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی کے جو اہلکار ہے وہ موومنٹ کرتے ہیں. تو رات کے یہ پہر ہے, اور اب دہشت گرد جو ہے ان کے کلیئرنس آپریشن تو ہو چکا ہے, مطلب ایک قسم کا کہ بلڈنگ کے اندر موجود جتنے دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. لیکن دن کی روشنی میں دیکھا جائے دوبارہ سے ایک آپریشن ہوگا, کلیئرنس آپریشن, اور اس میں سب سے پہلے جو ٹائم بم سے زیادہ جو آئی ڈیز کے وہاں پر ہوتے ہیں دہشت گرد موسٹلی اس کو پلان کرتے کہ جب سرچنگ آپریشن ہوگی تو ان کے لیے وہ ان کی زد میں آئے. تو ایک کلیئرنس آپریشن صبح دوبارہ شروع ہوگا, 3 سے 4 گھنٹے پر محیط یہ آپریشن ہوگا, کیونکہ کیڈٹ کالج وانا جو ہے وہ کوئی عام سا کالج نہیں ہے جس طرح شہری علاقوں میں کوئی کالج ہوتا ہے. یہ تقریباً 40 ایکڑ سے زائد پر مشتمل ایک کالج ہے, اور جب اتنا وسیع رقبہ ہے تو اس میں زیادہ
خطرہ ہوتا ہے کہ کئی بارودی مواد جو ہے وہ کالج کے مختلف اطراف میں ایڈمنسٹریٹو بلاک میں کالج کے اندر یا جس کوئی اشارہ اس کے اندر جو سڑک ہے اس میں تو فٹ نہیں کیا گیا. تو جتنا زیادہ رقبہ ہے اتنے زیادہ یہ آپریشن جو ہے وہ وقت لے گا, اور اس میں جو بارودی مواد کا عنصر ہے آئی ای ڈیز ہے ان کو دیکھا جائے گا, تو پھر اس کے بعد ہی اس علاقے کو یا اس کالج کو جو ہے وہ کلیئر قرار دیا جائے گا. عبداللہ محمد, یہ ہم سے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمارت جو ہے وہ رہائشی علاقے سے کس قدر دور ہے؟ جی, کیڈٹ کالج وانا جو ہے وہ جو مقامی آبادی ہے اس سے تو کچھ فاصلے کے اوپر ہے, تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. چونکہ وزیرستان میں حالات اس وقت کشیدہ ہے, جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو کیڈٹ کالج وانا جو ہے وہ تو مقامی آبادی سے دور ہے, آبادی کے اندر کالج نہیں ہے. تو اس کا رقبہ بھی زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چونکہ سیکیورٹی کی صورتحال سخت ہے, لیکن سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ بھی تھی. لیکن یہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ دہشت گرد جو ہے وہ کیڈٹ کالج وانا کو نشانہ بنائیں گے, کیونکہ اس میں زیادہ تر جو طالب علم ہیں وہ مقامی ہیں, جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں, ان کے بچے ہیں. تو اس لیے اتنی زیادہ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا رہی تھی کہ وانا کو جو کلیئرنس آپریشن جاری ہے, سینیٹائزیشن آپریشن دوبارہ بھی صبح کیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ بارودی سرنگیں تو نہیں, بارودی مواد, ٹائم بام یا آئی ای ڈی تو نصب نہیں. عبداللہ نے بہت مفصل ہمیں اپڈیٹ کیا. عبداللہ, بہت شکریہ آپ کا.